آج اس درس میں بھی مکہ مکرمہ کے لوگوں کے حال کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ مکہ مکرمہ کے لوگوں نے حضور مدنی کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے بہت ساری پیشکشیں کی۔ ان میں سے ایک پیشکش یہ کی کہ حضور ہم نے آپ کو بڑی بڑی آفریں کی ہیں، ہم نے آپ سے یہ کہا ہے کہ مال لے لیجئے، ہم نے آپ سے کہا ہے سرداری لے لیجئے، ہم نے آپ سے کہا ہے آپ بادشاہ بن جائیے، ہم آپ کو بادشاہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ کو طلب ہے بیوی کی، سب سے خوبصورت عورت ہم دینے کے لیے آپ کو تیار ہے اگر آپ چاہتے ہیں۔ لیکن حضور نے جب سب آفروں کو رد فرمایا، پھر ان لوگوں نے پتہ کیا آفر کی؟ ان لوگوں نے کی کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، اب جو کچھ ہو گیا، آپ نے بھی باز نہیں آنا، ہم نے بھی باز نہیں آنا، آپ نے بھی دعوت دینے والا عمل ترک نہیں کرنا، ہم بھی اپنے لات اور عزات کی بندگی کرنے سے ہم نہیں رک سکتے، تو کرنا کیا چاہیے؟ اب مشورہ ہو رہا ہے۔ اچھا حضور ایسا کیجئے کہ 1 سال ہم آپ کے رب کی بندگی کیا کریں اور 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی بندگی کیا کریں۔ اس طرح کیا ہوگا؟ ہم لڑیں گے بھی نہیں اور ہمارا کام برابر سرابر چلتا رہے گا۔ پروردگار عالم نے سورہ کافرون نازل فرمائی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اس صورت کا مفہوم یہ ہے، آخر نے فرمایا کہ لکم دینکم ولی دین، میں تمہاری اس آفر کو رد کرتا ہوں، ٹھکراتا ہوں، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ میں اپنے خالق کے حکم پر چلوں گا، تمہارے حکم کی تعمیل نہیں کروں گا۔ میں اپنے رب کی بات مانوں گا، تمہاری بات مان کر نہیں چلوں گا۔ بلکہ ایک اور طبرانی کی روایت ہے، اس میں آتا ہے کہ ایک اور آیت نازل ہوئی، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ میرے پیغمبر ان سے کہیے، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے جاہل لوگو، اے نادانو، اے بے وقوفو، میں تمہارے کہنے پر غیر اللہ کی بندگی کروں؟ میں تمہارے کہنے پر غیر کو اپنا معبود سمجھ لوں، حالانکہ مجھے پیدا کرنے والا میرا اللہ ہے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، میرے پیغمبر ہم نے آپ پر وحی نازل فرمائی ہے، آپ پیغمبر ہیں، آپ سچے پیغمبر ہیں، آپ صادق الامین ہیں۔ ہم نے آپ سے پہلے پیغمبر پر بھی کیا کیا تھا جی؟ وحی نازل فرمائی تھی۔ تو میرے پیغمبر اگر لئن اشرکت لیحبطن عملک، اس بات کو سمجھنا، یہ کس کو حکم ہو رہا ہے؟ میرے پیغمبر اگر آپ نے بھی شرک کیا، آپ کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ حالانکہ حضور شرک نہیں کر سکتے، نبی کوئی بھی شرک نہیں کر سکتا، لیکن سمجھانا مقصود ہے امت کو، لوگوں یہ شرک ایک ایسا برا عمل ہے، شرک ایک ایسی بری بیماری ہے جو بڑے بڑے اعمال کو، بڑے بڑے درجوں کو، بڑی بڑی فضیلتوں کو ٹھکرا کر پڑے مار دیتا ہے۔ اس لیے لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اس وقت پھر آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، فائدہ مند نہیں ہوں گے۔ چدراہٹ کا آ جانا فائدہ مند نہیں، آخرت کا سنور جانا فائدہ مند ہے۔ سرداری کا آ جانا عقل مندی نہیں، نمازی بن کر اپنے رب کو راضی کر جانا عقل مندی ہے۔ مال کا آ جانا عقل مندی نہیں، اپنی قبر سنوارنا یہ عقل مندی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین، بس آپ یوں کریے کہ اللہ کی بندگی کیجئے اور اس کے شکر گزار بندے بنے رہیے۔ تو میں اور آپ کو کیا حکم ہے؟ یہی کیجئے، شرک نہ کرنا، شرک کے قریب بھی نہ جانا۔ لعنہ اللہ نے ان لوگوں پر لعنت کی ہے جو شرک کرتے ہیں۔ اللہ میں اور آپ کو شرک جیسی بری بیماری سے محفوظ رکھے، اللہ توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مدنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت نازل ہوئی اس لیے کہ لوگوں نے آفر کی، ایسا کیجئے کبھی 1 سال ہمارے معبودوں کی بندگی کیجئے، 1 سال ہم آپ کے معبود کی بندگی کریں گے۔ پروردگار عالم نے صاف انکار فرمایا، دوغلا پن نہیں دکھانا، یہ منافق کی چال ہوتی ہے، تمہارے سامنے کچھ اور میرے سامنے کچھ اور۔
ایک سال اس کی بندگی، ایک سال اس کی بندگی، یہ کیا ہوا؟ اگر کرنی ہے اپنا دلے سے کرو ایک کی بندگی، اور وہ تمہارا خالق اور مالک ہے، اسی کے سامنے جھکو۔ ان لوگوں نے مشورہ پھر کیا۔ ابو الولید ایک شخص ہے اور مکہ کا بڑا سردار ہے، بڑا رئیس ہے۔ اب مشورہ کیا ہو رہا ہے؟ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے سرداروں نے مل کر مشورہ کیا کہ کچھ اور آفریں لے کر جاؤ۔ اب آفریں کیا ہیں؟ 5-6 قسم کی آفریں ہیں۔ اب پہلی آفر یہ کر رہے ہیں، حضور اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، شک کر رہے ہیں کس پر؟ اتنی مبارک ہستی کے اوپر۔ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، ایسا کیجئے، مکہ کی جو سرزمین ہے یہ بڑی تنگ ہے، ارد گرد پہاڑی پہاڑ ہیں، آپ ایسا کیجئے ان پہاڑوں کو دور کروا دیجئے۔ مکہ میں سرسبزہ نہیں، آپ دعا کیجئے اگر آپ نبی ہیں یہاں پر ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہو، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو۔ جس طرح شام اور عراق میں نہریں جاری ہیں، مکہ کی دھرتی میں بھی نہریں جاری کروائیے۔ مدنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہیں۔ پھر آفر کیا کرتے ہیں؟ تیسری آفر یہ کی، اور ایک اور آفر یہ ہے کہ آپ ایسا کیجئے، ہمارے آباء و اجداد میں سے ان کے ایک بڑے تھے جو حضور کے بھی خاندان میں سے ہیں، یعنی حضور بھی انہی کے خاندان میں، کلاب بن مرہ، قصی بن کلاب۔ قصی کو آپ قبر سے اٹھائیے، قصی بن کلاب کو قبر سے اٹھائیے، وہ ہمارے آباء و اجداد ہیں۔ وہ کھڑے ہو کر آپ کی نبوت کا اعلان کریں کہ یہ سچے پیغمبر ہیں، پھر ہم آپ کی نبوت کا اقرار کریں گے۔ یہ بھی آفریں کی گئیں۔ پھر مدنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوئی جواب نہیں دے رہے، پھر کہنے لگے ایسا کیجئے کہ ہماری ایک اور منت ہے، ایک اور آرزو ہے کہ آپ کے پاس کوئی فرشتہ آ جائے، آپ اوپر جائیے، فرشتہ لے کر آئیے، یا آپ پر فرشتہ نازل ہو جائے اور وہ 24 گھنٹے آپ کے ساتھ رہے اور وہ لوگوں کو کہتا پھرے یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کی بات مانو، ہم پھر آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ حضور مدنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے ایک آفر یہ کی، حضور آپ کا اپنا حال پتہ کیا ہے؟ آپ کا اپنا حال یہ ہے جس طرح ہم روزی کماتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں اور روزی کما کر شام کو آ کر اپنے گھر میں اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، اسی طرح آپ بھی کرتے ہیں۔ چلو یہ تو کر لیجئے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے باغات، محلات، سونے چاندی اور زیورات کی آفر ہے۔ آپ پروردگار عالم سے کہیے مجھے اتنا کچھ دے دے کہ میں بیٹھ کر کھاتا رہوں، مجھے کسی چیز کی فکر نہ ہو۔ آپ تو ہر وقت معاش کے لیے بھاگتے ہیں۔ اگر یہ نہیں، پھر آخری آفر ہماری یہ ہے، اپنے رب سے کہیے ہم پر عذاب نازل کرے، فیصلہ کر دے۔ مدنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہیں، حضور خاموش ہیں۔ کیوں؟ اپنے قوم کی وجہ سے، اپنی قوم کی وجہ سے کہ میری قوم بے وقوف ہے، یہ اس بات کو سمجھ نہیں رہی۔ اگر نبی ہاتھوں کو بلند کر لے، اگر نبی ہاتھوں کو اٹھا کر یہ کہہ دے کہ اللہ میری بس ہو چکی ہے، ان لوگوں نے خود آفر کر دی ہے، تو پروردگار عالم عذابات خود نازل فرما دیتے ہیں۔ حضور خاموش ہیں۔ خاموش کس وجہ سے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ اگر میں نے ہاتھوں کو بلند کر لیا ان پر عذاب نازل ہوگا، وہ یہ سارے کے سارے صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے۔ لیکن حضور حریص تھے کہ میری قوم میں سے لوگ مسلمان ہو جائیں، جنت میں داخل ہونے والے بن جائیں۔ یہ 6 قسم کی آفریں کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر آفر کو رد فرمایا۔ رد فرمانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کام سے کام۔ آپ نے ان سے کہا، بلکہ جب یہ مشورہ ہوا، مشورہ ہونے کے بعد جب وہ جو شخص آفریں لے کر آیا تھا اس سے کہا، قرآن پاک کی آیات سنائیں، حامیم والکتاب المبین، ایک لمبا تفصیلی پورا رکوع سنایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں یہ اللہ کی کتاب ہے جو مجھ پر نازل کی گئی ہے، کتاب فصلت آیاتہ، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں تفصیل سے بیان کی جا رہی ہیں۔ معنی مفہوم آخر میں جب پروردگار عالم کے لاڈلے پیغمبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب پہنچے نا،
کہ میں پیغمبر ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میرا کام تھا دعوت پہنچانا، میرا کام تھا تبلیغ کرنا، اب تمہاری مرضی ہے۔ وہ شخص گھبرا گیا، اور گھبرا کر جب واپس ہوا اپنی قوم کی طرف، ابو جہل عتبہ شیبہ کی طرف، ابو جہل دور سے دیکھ کر کہہ رہا ہے یہ وہ نہیں رہا، ابو الولید کی چال نہیں رہی، یہ محسوس ہو رہا ہے کہ صابی بن کر آ رہا، یعنی یہ لگتا ہے مسلمان ہو کر آ رہا ہے، صابی یعنی بے دین ہو کر آ رہا ہے ان کے قول کے مطابق۔ جب ابو الولید ان کے قریب پہنچا اور جا کر سارا واقعہ سنایا، میں نے ساری آفریں کر دی لیکن حضور خاموش ہیں، اور ابو الولید نے کچھ جملے کہے۔ اس نے کہا میں نے اس نوجوان کے چہرے کی زیارت کی ہے، وہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو نہیں سکتا۔ پھر فرمایا کہ میں جو کلام سن کر آ رہا ہوں، میں خود بہت بڑا کیا ہوں، میں کاہن ہوں، میں خود جادو کرتا ہوں، لیکن وہ کسی جادوگر کا کلام ہے ہی نہیں، وہ کسی شاعر کا کلام ہے ہی نہیں، وہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے۔ میرا مشورہ ہے، ایک میرا مشورہ قبول کرو۔ سب نے کہا مشورہ دو۔ کہنے لگا میرا مشورہ یہ ہے، حضور کو چھوڑ دو، حضور کو چھوڑ دو، انہیں کچھ نہ کہو، اگر ان کا دین غالب آ گیا پھر تمہاری ہی بلے بلے ہے، پھر تمہارے ہی چرچے ہوں گے، کیوں تم بھی عرب ہو اور حضور تمہارے خاندان میں سے ہیں، اور اگر عرب والوں نے حضور کو ختم کر دیا، نعوذ باللہ قتل کر دیا، پھر تمہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں، پھر تم خاموش ہی رہو۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ تم حضور کے سامنے نہ آؤ۔ لیکن وہ لوگ بڑے ہٹ درم تھے، بڑے ہٹ درم ضدی لوگ تھے، مدنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے وہ مشورے کرتے ہی رہتے تھے۔ اب حضور علیہ السلام کو جب آفر کی گئی، جب حضور نے ہر بات کو ٹھکرا دیا کہ نہیں نہیں نہیں، اب دو لوگ مکہ مکرمہ سے جاتے ہیں جی مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ کے اندر یہود کے بڑے بڑے علماء ہیں، یا تحقیق تو کر کے آئیں کہ آیا کسی پیغمبر نے آنا تھا، آیا کسی رسول نے آنا بھی تھا کہ نہیں آنا تھا، اس کی نشانیاں کیا کیا ہیں، کچھ سوال و جوابات لے کر آئیں۔ کیوں؟ اس کا سوال اور اس کو جواب کوئی عالم ہی دے سکتا ہے۔ دو لوگ، دو اشخاص گئے اور جا کر وہاں پر بات چیت ہوئی۔ اب بات چیت کیا ہو رہی ہے کہ ہمارے مکہ مکرمہ میں ایک نوجوان ہے، وہ ہمارے سامنے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول ہوں، ہمیں کچھ ایسے سوال دو کہ ہم اس کے سامنے سوال پیش کریں اور وہ جواب نہ دے پائے۔ اب ان دونوں لوگوں نے سوال پوچھے علماء سے، یہود کے علماء سے مدینہ منورہ میں۔ انہوں نے 3 سوال دیے۔ انہوں نے فرمایا کہ بھئی 3 سوال ہیں، ان 3 سوالوں میں سے اگر 2 کا جواب دے دیں اور ایک کے بارے میں خاموش اختیار کر جائیں، سکوت اختیار کر جائیں، خاموش ہو جائیں، سمجھ جانا کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور وہ صحیح معنی میں پیغمبر ہوں گے۔ کہا وہ کون کون سے سوال ہیں؟ فرمایا کہ ایک سوال کرنا ہے تم لوگوں نے، وہ جو غار والے لوگ تھے اصحاب کہف، ان کا سوال کرنا۔ دوسرا سوال تم نے کرنا ہے ذوالقرنین کے بارے میں کہ ذوالقرنین کا حال کیا ہے، کہ پروردگار عالم نے جس کو مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک رسائی نصیب فرمائی، یعنی بادشاہت نصیب فرمائی، اس کا حال تو سنائیے۔ تیسرا سوال یہ کرنا ہے کہ روح کیا چیز ہے، روح کے بارے میں سوال کرنا۔ یہ دونوں لوگ مدینہ منورہ سے چلتے ہیں سیدھا مکہ مکرمہ اور آ کر مدنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کہ حضور جواب نہیں دے پائیں گے۔ پہلا سوال کیا، حضور بتلائیے اصحاب کہف کون ہیں، ان کا کیا حال ہے، وہ کون لوگ تھے، کتنے تھے، ان کا حال، ان کا واقعہ تو سنائیے۔ حضور مدنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسرا جواب سوال کیا ہے؟ انہوں نے کہا ذوالقرنین کے بارے میں بتلائیے، ذوالقرنین کون ہے۔ تیسرا سوال روح کیا چیز ہے،
جب ان تینوں کے بارے میں سوال کر دیا تو حضور مدنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس کا جواب کل دوں گا، لیکن کافی دن بیت چکے، حضور نے کوئی جواب نہ دیا۔ مسئلہ کیا ہوا؟ مدنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی جواب دیا کرتے تو یوں فرمایا کرتے تھے میں انشاءاللہ اس کا جواب کل دوں گا۔ حضور نے انشاءاللہ نہیں فرمایا۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ میرے پیغمبر، ہم نے آپ کا امتحان لیا ہے، آپ نے ان سے یہ کہا کہ میں کل جواب دوں گا، ہم نے آپ پر وحی نازل نہیں فرمائی، لوگوں نے آپ کو تانے مارے، میں رب کائنات برداشت نہ کر سکا، تو میں نے وحی نازل فرمائی ہے کہ کبھی بھی کوئی سوال آئے تو آپ نے یہ کہنا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ میں انشاءاللہ کل بتلاؤں گا۔ انشاءاللہ کے جملے کو چھوڑنا نہیں، آپ نے جو کام ہو آپ نے کیا کہ انشاءاللہ میں کل کروں گا، انشاءاللہ میں کل کر دوں گا، انشاءاللہ میں کل اس کا جواب دوں گا۔ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، پروردگار عالم نے آپ کا امتحان لیا۔ پھر جب وحی نازل ہوئی، اصحاب کہف کا مکمل تفصیلی قصہ ذکر کیا گیا ہے، مکمل تفصیلی قصہ، اور ذوالقرنین کے بارے میں جواب دیا آپ نے۔ پھر آپ سے سوال کیا گیا، آپ نے روح کے بارے میں سکوت فرمایا۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، میرے پیغمبر ان سے کہیے روح کیا چیز ہے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب انسان بالکل ٹھیک بیٹھا ہوتا ہے، روح نظر آنے والی چیز نہیں، لیکن انسان سے جب نکل جاتی ہے تو انسان چلنا پھرنا، دیکھنا اٹھنا، زبان، یہاں تک کہ اپنی پلکوں کو بھی نہیں ہلا سکتا، صرف ایک روح نکل جاتی ہے۔ ان تینوں کے بارے میں جب سوال کیا مدنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب بھی دیا، لیکن ہر درم ہی ہوتے ہیں۔ فرمایا ضد کا علاج دنیا میں نہیں، ضد کا علاج دنیا کے اندر نہیں ہے۔ اگر آپ ضد کرتے ہیں کسی کام کے اندر کہ یار میں یہ کام نہیں کروں گا، اب اس کے بارے میں جو کچھ مرضی کرو اس نے نہیں کرنا، جتنے مرضی دلائل دو، جتنے مرضی فضائل سناؤ، اس نے وہ کام نہیں کرنا۔ تو مدنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بڑے فضائل سنائے، ہر ایک سوال کا جواب بھی دیا، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ادھر سے حضرت امیر حمزہ حضور نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا، آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ اب ادھر پھر مکہ والوں کو اور کام خراب ان کا یہ ہوا کہ یار حضرت امیر حمزہ، مکہ میں 2-3 بڑے لوگ تھے جو بڑی طاقت کے مالک تھے، ان میں سے ایک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا، اب پھر معاملہ یہ بنا کہ اب قریش والے اور سخت ہو گئے، یہاں تک کہ مدنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تنگ کرنا شروع کیا، اس قدر تنگ کرنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ آپ حتیم پہ نماز پڑھ رہے تھے، حتیم خانہ، جو خانہ کعبہ ہے نا، خانہ کعبہ ایک ڈبہ سا بنا ہوا ہے، ایک کمرہ سا، اس کے باہر تھوڑی سی جگہ جو دیوار سی بنی ہوئی ہے، اس کو حتیم کہا جاتا ہے، وہ اصل میں خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر نماز ادا کر رہے تھے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، مکہ والوں کے ایک قاصد آیا، اس نے آ کر پتہ کیا کیا، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں نا ایک پٹکا ڈالا، پرنا ڈالا اور اس کو خوب دبایا، یہاں تک کہ مدنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سانس بھی اٹکنا شروع ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ نے دیکھا، آپ نے آ کر اس کو دھکا مارا، اس کو دھکیلنے کے بعد فرمایا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو کہ جس شخص نے آپ کو صرف اتنا کہا ہے کہ ایک رب ہے، اس کی بندگی کرو، اس کو تم قتل کرنا چاہتے ہو۔ حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن خطبہ دے رہے تھے، خطبے کے دوران ہی سوال کر دیا، لوگوں بتلاؤ سب سے بڑا بہادر کون تھا؟ لوگوں اس سوال کا جواب دو، سب سے بڑا بہادر حضور کے صحابہ میں سے کون تھا؟ لوگوں نے کہا حضرت وہ تو آپ ہی ہیں، آپ شجاعت والے ہیں، آپ بہادری والے ہیں۔ فرمایا نہیں، میں نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس وقت ہر شخص اپنے اسلام کو چھپا کر پھر رہا تھا،
ہر شخص اپنے آپ کو بچا کر چلتا تھا، لیکن میں نے اس دور میں ان برے حالات میں جس وقت حضور کا ساتھ دینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا، میں نے ابوبکر صدیق کو دیکھا تھا کہ ابوبکر صدیق علل اعلان تبلیغ بھی کیا کرتا تھا اور حضور کے لیے مار بے جھجک ہو کر کھا بھی لیا کرتا تھا۔ فرمایا کہ سب سے بڑا بہادر میں نے دیکھا صدیق اکبر کو۔ حضرت حیدر کرار فرماتے ہیں اتنا دلیر آدمی، پھر انہوں نے واقعہ سنایا کہ مدنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگ مار رہے تھے، ہماری ہمت نہ تھی کہ ہم حضور کے قریب جا سکیں، لیکن ہم نے اس وقت بھی دیکھا کہ ایک حضور کا ساتھی تھا، ایک نوجوان تھا، وہ حضور کے اوپر جا کر لیٹ جایا کرتا تھا کہ میرے پیغمبر کو کچھ نہ کیا جائے، مارنا ہے تو مجھے مارو۔ ہم نے صدیق سے بڑا بہادر آج تک نہیں دیکھا۔ تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مدنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دین کے حوالے سے بڑا ستایا گیا۔ کون سا دین جی؟ جس دین کو میں اور آپ نے لبارہ چھوڑ دیا جی۔ دین کی خیر صلی اللہ ہے جی، دنیا کماؤ دنیا، بھائی دنیا ہاتھ آنے والی چیز نہیں، دنیا ساتھ۔ ایک میں یہ سراکی علاقے کی پٹی کا ہے، وہاں پر جی دو نوجوان ہیں، دو بھائی ہیں، باپ کی جگہ تھی روڈ کے اوپر، باپ نے حصے تقسیم کر دیے، تقسیم کرنے تھے، دو بیٹوں میں لڑائی ہوئی، اب دونوں نے پتہ کیا کیا، دونوں نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا، مار ہی دیا۔ باپ نے پتہ کیا کیا، دو دکانوں کی جگہ تھی، ایک دکان کی جگہ پر بڑے بیٹے کی لاش کو دفنا دیا، دوسرے دکان کی جگہ پر چھوٹے بیٹے کی لاش کو تدفین کر دیا۔ فرمایا کہ یہ مرلے ان کے تھے، انہی میں دفن ہو کر مر جاؤ۔ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ جس کے لیے لڑ رہے ہو ساتھ جانے والی چیز نہیں، جس کے لیے محنت کر رہے ہو وہ ساتھ جانے والی چیز نہیں، ساتھ جانے والے اعمال ہیں جو میں اور آپ کر نہیں رہے۔ ساتھ جانے والی چیز حضور نبی کریم سرکار دو عالم کی سیرت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور آپ ان کی سیرت اپنا نہیں رہے۔ تو کوشش کرو، میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی محنت کی ہے، پروردگار عالم سے دعا ہے خالق کائنات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔